کہ انسان جہاں رہے اسی سرزمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ جہاں کام کر رہے ہیں امانت داری دیانتداری ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی کام کرتے تھے یہودی کے باغ میں پانی دینے کا، عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، حضرت عمر اونٹ چراتے تھے۔ مشرکین مکہ کی حلال کی آمدنی کے لیے محنت کرنے کے لیے کوئی عیب نہیں۔ ہاں ان کے رنگ میں رنگ جانا، ان کے عقیدوں کو اپنا لینا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا، تم ان جیسے بنو گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ دنیا زمین سے چمٹی ہوئی تھی، آسمان کو کبھی دیکھ لیا تو آسمان کی مخلوق کو خدا بنا لیا، چاند خدا، سورج خدا، تارے خدا، اندیکھی مخلوق، فرشتے خدا، جن خدا۔ وہ بھی ایک اندھے کی مخلوق ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اللہ، اس کو ماننے میں پتہ نہیں انسانوں کا کیوں دل دکھتا ہے۔ ارے انسانوں دوسرے مذاہب عقیدوں کے ماننے والوں کو چھوڑیے، آج کے نام نہاد مسلمانوں کا جی دکھتا ہے جب کبھی توحید کی بات کیجئے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو فوری پلٹ کر آپ سے سوال کرے، پھر یہ ہمارے بزرگان دین۔ تو ایک بات بتائیے، کون سے بزرگان دین نے اس کائنات کے بننے میں کوئی اپنا حق اٹھایا، حصہ ادا کیا ہے؟ کیا بنایا ہے انہیں؟ اس زمین کی تخلیق میں دنی چنین پرند، کھیت، مویشی، درخت، یہ تمام چیزوں میں کون سی ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بتائی انہوں نے یہ چیز تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے نہیں۔ پیدا کرنے والے تو آپ کے امی ابا تھے، اس کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے۔ میرے امی ابا تھے، میں دنیا میں آیا، میں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، اب اس کی وجہ سے میرے بچے دنیا میں آئے۔ پیدائش کی بات نہیں کر رہے ہیں، یولد مولود کی بات نہیں کر رہے ہیں، تخلیق کی بات کر رہے ہیں، خلق کی بات کر رہے ہیں۔ لہ الخلق و لہ الامر، جو تخلیق کرتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ پھر دنیا زمین سے چمٹی ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور قرآن کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا اپنے عروج پر، علم کے عروج پر پہنچ، عروج آدم قاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں میں کامل نہ ہو جائے۔ علم کی اس میراث پر عروج پر ہم پہنچ چکے۔ آج کائنات کے اطراف میں ہزاروں سیارے ستارے گھوم رہے ہیں، سیٹلائٹس ہیں، دوسرے ملکوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ زمین پر ایک گاڑی چلتی ہے تو اس کا پلیٹ نمبر ہزاروں میل دور ایک قوم دیکھ رہی ہے ہم کو۔ ٹرانزیکشن ہم اپنے ملک میں یہاں سے کر رہے ہیں، اپنے موبائل سے ہم ایک ملک اپنی جگہ سے جہاں رہتے ہیں وہاں سے اپنے ملک کو ہم پیسے کچھ بھجوا رہے ہیں، لیکن وہاں والوں کو ملنے سے پہلے اور ان کو ملنے کا نوٹیفیکیشن ہم کو ملنے سے پہلے کسی اور کو اطلاع مل رہی ہے کہ کس نے بھیجا، کتنی رقم بھیجی، کس کو بھیجا۔ اور وہ یہ صرف چھوٹا موٹا ڈیٹا نہیں ہے، اس میں جو سم موجود ہے اس کی بنیاد پر میری پوری زندگی کا ڈیٹا اس کے اندر ان کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور جن کو بھیج رہا ہوں ان کا ڈیٹا ان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ آخر ان کو ہم سے اتنی دلچسپی کیا ہے؟ ہماری زندگی کے بارے میں، ہمارے قوائف کے بارے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہماری پسند ناپسند کے بارے میں انہیں اتنی دلچسپی کب سے ہو گئی؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کس رنگ میں، کس روپ میں ہے، اور ان کو بھٹکانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جا سکتے۔ اس رمضان میں بھٹکایا جا رہا ہے، خوبصورت عنوانوں کے تحت بہترین پروگرام ہیں، انعامات رکھے ہیں۔ آج سینکڑوں مسلمان باوجود یہ کہ روزہ ہیں فحش نہیں کر رہے ہیں، سروں پہ عورتیں دوپٹے، مرد آدمی ٹوپی لا لے، لیکن وہ 2-1.5 گھنٹہ کہاں گزر رہا ہے، افطار تک کا وقت کہاں گزر رہا ہے، اور ان کو ان کی چیزوں کو اور اچھا ثابت کرنے کے لیے نام نہاد عالموں کو بلا کر وہاں بٹھایا جا رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اقامت اور قرات ہو رہی ہے، نماز کی نماز،
ابھی کھیل کا کھیل جاری ہے. آج جس حالت میں مسجدوں میں کعبۃ اللہ کے پاس 2 میٹر دور ایک آدمی کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر ان پروگراموں میں کھوے سے کھوا چلتا ہوا عورت اور مرد بازو بازو بیٹھے. یہ 2 4 5 نہیں ہیں، 100 200 آدمی بیٹھے، اور اس کو پورا ریکارڈ کرنے کے لیے ایک 100 200 کا عملہ لگا ہوا ہے. کہاں سے ہو رہا ہے یہ؟ ان کو بیماری نہیں آ رہی، ان کو وبا نہیں لگ رہی ہے. وبا کن کو لگے گی؟ جو اللہ کی وباؤں کا دور بھیجنے والا اور دور کرنے والا ہے، ان سے نجات دلانے والا ہے. اس کے دربار میں حاضری کے لیے تم کو 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر. اور ان دنیاوی معاملات میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ایسے لوگوں کو وبا چھو کے نہیں جاتی. بہرحال زمین ہلا ڈالی جائے گی. اب اس کا اور مزید تقویت دی جائے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. وہ عظیم الشان حادثہ، تم کیا جانا وہ عظیم الشان حادثہ کیا ہونے والا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن انسان، ساری دنیا کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور یہ پہاڑ دنیا کے ہر علاقے میں الگ الگ رنگ کے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، وہ کشش ثقل کو، گریویٹی آف ارتھ کو حکم دے گا تو اپنی طاقت چھوڑ دے، ہر چیز کو کھلا آزاد. اب یہ عظیم الشان پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح باریک باریک ذروں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہوگا قیامت کا منظر. جس زمین سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، میں بھی دل لگاتا ہوں، آپ بھی دل لگاتے ہیں. ہم گلف میں آئے تو پہلا خیال کیا تھا؟ ایک ذاتی گھر ہونا چاہیے، ہر کسی کا. وہاں بھی اپنے ملکوں میں بھی کمائے تو پہلا کام کیا ہے؟ ایک اپنا گھر ہونا چاہیے، تاکہ آئے دن کی یہ جھگڑے سے بچ جائے. کرایہ دو آ کر ہر 2-3 سال پہ کرایہ بڑھا رہے ہیں، ذرا کہیں ٹوٹ پھوٹ گیا وہ آ کے ہم سے ڈانٹ رہے ہیں، ہم ان سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ تم مینٹیننس نہیں کرتے. وہ کرے کہ تم صحیح طور پہ رہتے نہیں، تمہارے بچوں نے گرایا ہوگا. جھگڑا چل. اپنا ہوگا تو ایک سکون رہے گا. خون پسینے کی آمدنی، محنت کی کمائی کہاں لگا دی؟ مٹی میں لگا دی. اور زیادہ رہنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بنانے کے دوسرے دن انتقال ہو جائے، 2 سال بعد انتقال ہو جائے، بچوں کے جوان ہونے سے پہلے انتقال. لیکن ایک اطمینان ہے، چلو میرے بعد میرے بچے گھر میں رہے. تو انسان زمین سے چمٹا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کے تعلق کو وہ کمزور کر رہا ہے. زمین سے اپنا تعلق اتنا مضبوط مت کر لو کہ بے شک یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر زندگی گزارو گے اور یہیں دفن ہوگے، اور یہیں سے تمہیں نخرجکم تارۃ اخری، یہیں سے اٹھایا جائے گا. اور پھر یاد رکھو جب اٹھایا جائے گا تو میدان حشر ہوگا، اور اس دن 2 قسم کے لوگ ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکیوں کا پلڑا بھاری چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بڑا بھاری پلڑا لے کر آئیں گے. نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، عبادات، نماز، نفل نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، حج، نوافل کے حج، عمرے، بے شمار عمرے. لیکن آخرت میں ان کے یہ تمام نیکیاں کام نہیں آئیں گی. اس لیے کہ دنیا میں جب تک تھے اپنے دینی تکبر کی وجہ سے، اپنے دنیاوی نظام اور اپنے پیشے، اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی دولت کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر جانتے تھے، گرا ہوا سمجھتے تھے. تضحیک آمیز انداز میں ان سے تم پیش آتے تھے. دل لگی مذاق ٹھٹا ان کو گراتے تھے، سماج میں ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو. پیٹ پیچھے غیبت چغلی کیا کرتے تھے. اب وہ تمام شکوہ لے کے اللہ کے دربار میں آئے.
اب اللہ فرمائے گا ان کے بھرپائی کرو بھائی، ان کو جو جو نقصان تم سے پہنچا ہے، اب وہاں تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنی دنیا میں دولت کمائی نا، بیوی بچوں نے رکھ لی، ماں باپ نے، بہن بھائی نے رکھ لی، دولت کو کوئی خبر میں نہیں گاڑے گا میرے ساتھ، بس کہ اگر میں نے کچھ دولت جمع کی، یاد رکھیے آپ نے کی، جیسی انتقال ہوگا ہمارے بال بچے، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، کس کا حصہ کس کا ہے، کتنا حصہ کس کا ہے۔ وہ دولت ہمارے ساتھ لے جا کے ہماری ساتھ خبر میں دفن نہیں کریں گے۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ ایسوں کا نیکیوں کا پلڑا دیکھتے کہ دیکھتے خالی ہو جائے گا۔ ابھی بھی لوگ شکایت کرنے والے ہوں گے، اب لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس میں ڈال دیا جائے گا، اب یہ نیکیوں کا جا کر برائیوں کا پلڑا بن جائے گا، اور برائیوں کا پلڑا جو بھاری ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے شخص کا جس کا پلڑا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، لبریز ہوگا، ہم اس کو اس کی امی جان کے پاس بھیجیں گے۔ یہ امی جان کون ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کون ہے یہ؟ دیکھیے ذرا ایک مثال سے سمجھیے، چھوٹے بچے ہیں 8-9 سال کے، محلے میں شام کا وقت ہے، کھیل رہے ہیں، ماں باپ آنگن میں سہل میں بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے، اچانک چھوٹا آیا، بھاگتے ہوئے آیا، آ کے ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ 10 منٹ ہوئے کہ 2-4 لوگ اور آ گئے، 1-2 خواتین آ گئی، باجی باجی دیکھیے آپ کے بیٹے نے میرے بچے کا سر پھوڑ دیا۔ یہ بچہ جو اس گھر کا ہے یا گھر میں داخل ہوا تو آ کر ماں کے پیچھے کیوں چھپا؟ وہ ڈرتا ہے، ابا کے پیچھے چھپوں گا، آ کے لوگ شکایت کریں گے تو ابا پہلے مجھے ایک تھپڑ جڑیں گے، بعد میں بات کریں گے۔ اس کے برخلاف ماں کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ لاکھ غلطیاں کر کے آئے، لوگوں کی ہاتھ پاؤں ٹانگ توڑ کر آئے، وہ یہی کہے گا کہ میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، میرا چاند ایسا نہیں کر سکتا، انہیں کر ہی نہیں سکتا۔ ماں بچانے کی فکر کرے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں تم کو تمہاری امی کے پاس بھیج رہا ہوں، اور امی کون ہے جانتے ہو؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں جھونکا جائے گا۔ قیامت ہوگی، لوگوں تیار ہو جاؤ۔ قیامت پر اتنا زور دے کر ایک اہم ٹاپک بنانا قرآن کا مقصد کیوں رہا؟ اس لیے کہ مکے والے اللہ کو جانتے ہیں، کعبے کا نام انہوں نے 360 بت رکھ کر بنا کر، یعنی بتوں کو رکھ کر بھی انہوں نے کعبے کا نام تبدیل نہیں کیا، بیت اللہ کہتے تھے، بیت الہ کبھی نہیں کہا۔ رسولوں کو جانتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل اولاد سے سمجھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے، بلکہ کعبۃ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کے رکھی تھی، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی مورتیاں بنا کے رکھی تھی۔ دیکھو دنیا سے دل مت لگاؤ، اور اگر دنیا سے دل لگاؤ بھی تو ایک لمٹ میں، پلٹ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر میرے پاس آنا ہے، اور زندگی تم نے کیسے بسر کی وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمام خبریں میں دوں گا۔ اور خبریں کون دے گی؟ یہ زمین۔ ابھی سورہ زلزال پڑھ چکے ہیں جس میں ہماری ویڈیوگرافی بن رہی ہے، اور یہ ہوا ہماری آڈیوگرافی سنا دے گی ہم کو۔ زندگی گزارو لیکن دوسروں کو تکلیف مت دو، اپنے آرام کی خاطر لوگوں کی چیزیں لوٹو مت، دھوکہ مت دو، ملاوٹ مت کرو، بدعہدی مت کرو ان کے ساتھ، حقدار کو اس کا حق دو۔ بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے سوسائٹی میں ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی مدد کرو۔ کھانے کو نہیں ہے تو اپنا کھانا اس کو دو، یہ قربانیاں دو، اس لیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ دنیا اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس نے حسن سلوک کرے گا۔ فرض کیجئے امتحاناً دنیا میں اگر نہ بھی دے، آخرت تو اس کی پکی ہو گئی، آخرت کی زندگی ابد الآباد، نہیں معلوم کتنے لاکھوں سال کی ہے، دنیا کی زندگی 50 60 70 100 سال بس، اور اس میں سے بھی 60 کے بعد میں تو پھر کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے، 70 سال کے بعد میں تو
ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، پیروں میں راشا آ جاتا ہے. بتائیے کس زندگی پر ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجیے، دنیا کے لیے اتنا کرو جد و جہد، محنت، کوشش جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب اندازہ لگا لیجیے، ٹائمنگ کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے کہ ہم یہاں کتنا رہیں گے اور وہاں کتنا رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے کہ میں نے کیا نعمتوں سے تم کو نوازا اور تم کیا کر رہے ہو بھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ نے ایک مثال دی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر مبعوث کیے گئے، عربوں کی جو سواریاں ہیں، عربوں کے کھانے پینے کی چیزیں، عربوں کا استعمال، ان کے مشاغل، اس لیے مثالیں عربوں کی دی گئی تاکہ انہیں اپنائیت محسوس ہو. اب اگر وہاں پر چین اور جاپان کی مثالیں دی جاتی تو پھر لوگوں کو سمجھ میں کیا آتا. ہاتھیوں کی مثال بھی اگر دے دی جاتی اونٹوں اور گھوڑوں کے بجائے، عربوں کی سمجھ پلے ہی نہیں پڑتا تھا وہاں پہ، جیسے کہ سرزمین حجاز میں ہاتھی نہیں پائے جاتے. تو اللہ مثال دے رہا، ہم نے ایک مخلوق تمہاری خدمت کے لیے کی ہے، تمہارا وزن اٹھا کے لے آتی ہے، تم کو اٹھا کے لے آتی ہے، اور اتنا سرپٹ تیزی کے ساتھ فاصلے طے کرتی ہے کہ بڑے کم وقت میں ایک منزل سے دوسری منزل تم پہنچ جاتے ہو. ہم نے یہ تمہارے سفر کے لیے، تمہارا سامان ڈھونے کے لیے، تمہاری زندگی کی سہولتوں کے لیے، اور تم کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہو. اب یہ آیات کو سمجھنا ہوتا ہے، دیکھیں ترجمہ سن لیجیے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے، جب گھوڑا تیزی سے چلتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے، پھر اپنی ٹاپوں سے، چونکہ اس کے اندر نال لگی ہوئی ہے لوہے کی، چنگاریاں اڑتے ہیں. رات کا وقت جب آپ گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑتے جائیں گے، ریت ان کے سموں کے نیچے آ کر جب جائے گی تو ایسا معلوم ہوگا چنگاریاں پھینک رہے ہیں. پھر صبح سویرے کسی بستی کے قریب پہنچ جائیں گے اور قریب بستی کے جا کر وہاں پر گرد و غبار اڑائیں گے گھوڑوں کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو کچھ نہ، بستی والوں کو کچھ نظر نہ آئے، اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں گے مجمع میں گھس کر. جو مقابلے کے لیے آیا قتل کر دیا، بہت سارے لوگوں کو، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو غلام بنا لیا، کنیز بنا لیا، سامان لوٹ لیا، لے کے واپس آ گئے. کیا میں نے گھوڑے اس لیے پیدا کیے یہ مخلوق؟ چلے ہم گھوڑوں کی مثال نہیں دیتے، یا ہمارے زمانے میں گھوڑے کہاں ہیں، لیکن ہارس نہیں تو رہی، ہارس پاور تو ہے. ایروپلین کا انجن بھی ہارس پاور ہی کے تحت، اس فارمولے کے تحت بنایا جاتا ہے. آج یہ ڈاکے، جو پرانے زمانے کے ڈاکے گھوڑوں پر پڑتے تھے، آج کیسے؟ آج بھی 100 سال پہلے بھی ہمارے ملکوں میں فلاں ڈاکو بہت مشہور تھے، ان کا ایک جتھا تھا، اور ان کی خوبی کیا تھی؟ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے آتے تھے، پکڑنا ہو تو مقابلہ کرنا ہو تو کر لو، پکڑنا ہو تو پکڑ لو. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. اب زمانہ ترقی کر لیا، آج ڈکیت ہوتی ہے، پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ موٹر سائیکلوں، بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے. کاروں کا قافلہ آیا، رکا، چند آدمی رائفلز ہاتھ میں لیے اندر داخل ہو گئے بینک کے، دھڑا دھڑ گولیاں چلائیں، لوگ ہیبت میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہ گئے، سارا مال نقدی سمیٹ لیا، آئے گاڑیوں میں بیٹھے فرار ہو گئے. پکڑیں گے کیسا؟ نقلی نمبر پلیٹ سے وہاں پر، موٹر سائیکل ہو یا کار. ٹائمنگ ہے، وہ اس کی پوری پریکٹس کرتے ہیں. ارے کس نے محنت کا مال لا کے رکھایا ہے، اور کس نے چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی پلاننگ تھی، اس کے اندر ایکسپرٹیز تھی، بڑی مہارت کے ساتھ کام انجام دیا گیا. ایک مختصر سے وقفے میں ایک بڑی رقم لوٹ کے لے کے چلے. اب آپ جب تک ان کو ڈھونڈتے رہیں گے، وہ اپنا زندگی کے مزے اٹھاتے رہیں گے. وہ وہاں رہیں گے کیوں؟ ٹرین پکڑیں گے، پلین پکڑیں گے، ملک کے دوسرے کونے میں چلے جائیں گے. اگر پاسپورٹ بنا ہوا تو سیدھا باہر چلے جائیں گے. آپ ڈھونڈتے رہیے، سانپ تو نکل جائے گا، لکیر پیٹتے رہیے. ہم نے یہ تمام چیزیں، چاہے وہ پرانے زمانے کے اونٹ خچر گھوڑے ہوں، یا آج تمہارے زمانے کے موٹر سائیکلیں ہوں، کاریں ہوں، ٹرینیں ہوں، پلین ہو،
اس لیے ہے کہ تم دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لو اور دنیا میں شیطانیاں کرتے پھرو. اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. جن نعمتوں کو ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے ان کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ نقصان کیوں پہنچا؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے اعمال پر وہ خود گواہ ہے. اور یہ تمام کام کرتا کس لیے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں گرفتار ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات دولت مند بن جائے، امیر بن جائے. کوئی غریب رہنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھے گھر میں رہوں، اچھی سواری ہو، کم کام کروں، اور میرے ساتھ جو ہیں میرے ماں باپ بیچلر ہوں تو میرے ماں باپ بہن بھائی ہیں، شادی شدہ ہوں تو میرے بیوی بچے، یہ سب میرے تیرے آرام اٹھائیں. اب دوسرے تکلیف اٹھا رہے ہیں، نو ایشو، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ اس کائنات کا خالق مالک میرا رب، میرا مالک مجھ سے توقع کچھ اور رکھتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی تسبیح پڑھنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. ہم کو تو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے. میرے باپ صحت مند ہے، میں کما رہا ہوں، بازو والے کے باپ بیمار پڑ چکے ہیں، اس کی تقریباً آمدنی دوا دارو میں خرچ ہو رہی، علاج معالجے میں خرچ ہو رہی. میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں جاؤں اس کی مدد کروں، پوچھ کر مدد کروں. اور مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ روز مسجد میں آتا تھا، کئی دن سے نہیں آیا، میں جاؤں گا پوچھنے کے لیے. بھائی آپ مسجد نہیں آ رہے، طبیعت خیر ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ درد دل کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اور تمہارا حال یہ کہ تم مال کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا، اور تم بھول گئے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ارے زیادہ سے مال لے کر ہوگا، اچھا کھاؤ گے، اچھا پیو گے اور مر جاؤ گے. یہی ہوتا ہے نا، ایک وقت آئے گا مر جاؤ گے. سارے مر گئے، بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، دھنا سے سب ایک کے بعد ایک دنیا جا رہے ہیں نا، سب جا رہے ہیں دنیا سے. اور جب تم خبر میں ہو تو تمہیں نکالا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، زندہ کر کے نہ صرف تمہیں نکالا جائے گا، جو کام زندگی میں جس نیت سے تم نے کیا تھا وہ نیتوں کے ساتھ تمہارے دل سے وہ تمام چیزیں نکال لی جائیں گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً رب ان کے تمام کارکردگی و اعمال سے باخبر ہوگا. وہ تو پہلے ہی سے واقف ہے. اس نے کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. ہم نہیں جانتے نا کیا لکھی. اللہ نے ایک ہلکی سی جو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بندے کے سامنے یہ چیز ہے، لے نہ لے. کوئی گرا کر چلا گیا ہے. اب اگر اس نیت سے لوں کہ لے جاؤں اور اعلان کروں محلے میں کہ بھائی کسی کا ہے تو آ کے لے جائیں، اب اسی نیت سے لوں کہ مال مفت دل بہرام چھپا کے رکھ لوں، نیت ہے معاملے. میں کس نیت سے کیا کام کروں اللہ تعالیٰ وہ جان کر اسی کے مطابق اجر اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا. آئیے ایک اور مختصر سورہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے بہت سارے لوگ دنیا کیسے گزارتے ہیں، ان کا حال کیسا ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دھن نے ہم انسانوں کو غفلت میں ڈال کے رکھا ہے. میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، عہدے میں بڑھ جاؤں، دولت میں بڑھ جاؤں، اس کے اتنے فلیٹ ہیں میرے اتنے ہونے چاہیے، اس کی اتنی فیکٹری میری اتنی ہونی چاہیے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے میرا اتنا ہونا چاہیے. ہر چیز میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، ہر معاملے میں. اس کے پاس 2019 کے مجھے 2020 کا ماڈل چاہیے گاڑی کا، اور انتہائی قیمتی چاہیے مجھے. انسان جب کسی چیز کی طرف دھن میں
تگ و دو میں لگ جاتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ کام کے دوران میں اس کی عمر کتنی تیزی کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہی ہے. اندازہ ہے آپ کو؟ یہ جو ہمارے گھروں میں گھڑیاں لگی ہیں نا، اس میں سے ایک آواز آتی ہے ٹک 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 ٹک. شاعر نے اس کی بنیاد پر کہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ ٹک ٹک کرتا ہوا کانٹا جو آگے بڑھ رہا ہے تمہاری زندگی کے اوقات کو، عمر کو کم کرتے جا رہا ہے اور تم اپنی موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، حتی ملاقی، جب تک کہ تم اس سے مل نہ لو. اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی باقی عمر کیا ہے، نہ مجھے اندازہ ہے. لاپرواہی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیے موت کا وقت، موت کا ایک دن معین ہے، خبر کسی کو نہیں. سب اس سے لا علم ہے، نبی ہوں، پیر ہوں، پیغمبر ہوں. بس اللہ فرما رہا ہے یہ لاپرواہی نے، دنیا کمانے کی ہوس نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا. عمر گزر گئی تمہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، پہلے تمہیں علم کے ذریعے معلوم ہو. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، امریکہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. کیسے معلوم؟ گئے تھے آپ؟ نہیں. کیسے معلوم؟ نقشے میں دیکھیں، لوگوں سے ملے جو وہاں جا کر آئے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا سفارت خانہ ہے امریکہ کے یہاں پر. علم یہ کیا ہے؟ علم، نالج. اللہ فرما رہا ہے ابھی تو قیامت کے بارے میں تمہارا علم الیقین ہے. ہم ایک اور بات بتا، لترون الجحیم، نبی آ کر بتا کر گئے. نبی تو اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ کر آئے ہیں، دوزخ بھی دیکھ کر آئے، تمام انبیاء دیکھ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ دونوں بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کیا فرمائیں؟ ابھی تو علم الیقین کی بنیاد پر تمہیں کہہ رہے کہ دوزخ ہے، جہیم ہے. ثم لترونها عین الیقین، قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھ کر تم اللہ کے سامنے آؤ گے تو دیکھو کہ اللہ کے ایک جانب جنت، ایک جانب دوزخ. پورے عین الیقین، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر یقین کرو گے تم. اور پھر اس دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں، جو چیزیں ہم نے تم کو زندگی میں دی ہیں ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. کیا کیا دیا ہے؟ پہلے میں اپنے جسم پر غور کروں. آنکھیں ہیں، کان ہے، سنائی دیتا ہے برابر، دکھائی دیتا ہے برابر، ہاتھ ہے، پورے کام کر رہے ہیں. ناک نقشہ ہے، ناک کام کر رہی ہے، سونگ رہی ہے، سانس لے رہا ہوں میں. منہ میرا پورا اپنی طاقتوں کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، گفتگو کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، کھاتا ہوں، مزے میرے مجھے معلوم ہے. میرا معدہ کام کر رہا ہے، پورا حرکت کر رہا ہے، کھانے کو ہضم کر رہا ہے، ہر چیز جسم کی میرے چل. الحمدللہ. اطراف میں نظر گھمائیے، کتنے اندھے ہیں، کتنے لنگڑے ہیں، کتنے عقل کے معذور ہیں، کتنوں کے منہ نہیں ہے، بول نہیں سکتے، کتنے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہے، معذور. شکر ادا کیا. اللہ فرما رہا ہے ان نعمتوں کے بارے میں. نعمت کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے میں صحابی کے باغ میں چلے گئے. انہوں نے جلدی کچھ کچی پکی کھجوریں جمع کی، اپنے نہر کا پانی لا کے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائے، ٹھنڈا پانی پیا. پھر فرمایا صحابہ اکرام سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. یہ بھی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی نعمت ہے، کھجور اللہ کی نعمت ہے. چلیے آج یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.